والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اور جو بیہودہ اور بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں، جو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنے ستر کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے جو ان کی ملک میں ہو جائز ہے، ان صورتوں میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ لیکن جو کوئی اس کے سوا اوروں کے طالب ہو اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیما کی پوری تکمیل کرتے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی تیسری آیت ہے۔ اس سے پہلے کی دو آیتوں میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فلاح اور کامیابی کا وعدہ کرتے ہیں ان مومنین سے جو ان صفات سے آراستہ ہو۔ 7 صفتوں کا تذکرہ اس میں آ رہا ہے۔ جو حضرات بھی ان 7 صفتوں سے آراستہ ہوں گے، متصف ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ فلاح کا وعدہ کرتے ہیں، ان حضرات سے، ان مومنین سے کامیابی کا وعدہ کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ تو سب سے پہلی صفت کا تذکرہ کل آ چکا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی انتہائی سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ ان کے جسم سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی کسی اور کے خیالات نہیں آتے جس وقت وہ نماز کو ادا کرتے رہتے ہیں، بالکل توجہ کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتے ہیں، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اور پھر دوسری صفت اس میں آ رہی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکار بیہودہ یعنی فضول قسم کی، فالتو قسم کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی بے معنی اور جس سے کوئی فائدہ نہ ہو دنیا اور آخرت کا، ویسے کاموں سے اعتراض کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی ایسے کام کرتے ہوئے کوئی مومن بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو ایماندار بندہ ہے وہ اس قسم کے کاموں میں نہیں لگتا، فضول قسم کے جو کام ہو جس میں جو ہے کسی کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یعنی آپ ایسا بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ کچھ ایسے کام کیے جا رہے ہیں، کوئی ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں جس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے کاموں سے مومنین کو جو ہے یعنی اجتناب کرنا چاہیے اور اس سے منہ موڑ لینا چاہیے، یہ مومن کا شیوہ ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں پاکی کو، یعنی ہر قسم کی پاکی، نفس کی پاکی اور مال کی پاکی، اپنے آپ کو یعنی بچا لینا اور اپنے آپ کو اچھی صفتوں سے آراستہ کر لینا اور بری صفتوں کو اپنے سے جو ہے دور کر دینا، یہ اسے جو ہے لغوی معنی تو زکوٰۃ کی یہ ہے۔ اور زکوٰۃ کے شرعی اصطلاح میں جو زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے مال میں سے ایک مقررہ مال کچھ قاعدے اور قانون کے تحت، کچھ شرائط کے تحت اس کو نکال دے، یہ جو ہے زکوٰۃ اور صدقہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک مدت مقررہ کے لیے، جیسا ہر سال جو ہے ایک مقرر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نصاب، وہ اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں۔ لیکن یہ چونکہ یہ آیتیں، یہ صورت مکی صورت ہے، تو لوگ اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ کیا واقعے میں زکوٰۃ کے تعلق سے ہی یہ آیت آئی ہے، جبکہ زکوٰۃ کا جو نصاب وغیرہ جو قائم ہوا ہے، جو قانون، وہ مدینہ آ کر جو ہے بتلایا گیا۔ لیکن سورہ مزمل کی آیت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہا اللہ تعالیٰ نے، جبکہ مزمل سب سے پہلی صورتوں میں سے ہے، مکی صورتوں میں سے۔ اس میں خود بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرما دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو اس وقت ہی ہو گئی تھی، لیکن زکوٰۃ کا نصاب اور قانون یہاں پر آ کر مقرر کیا گیا، تفصیلات جو آئی وہ مدینے میں آ کر جو ہے بتائی گئی۔ اس سے پہلے زکوٰۃ کا قانون اور زکوٰۃ کی فرضیت تو اسی وقت ہو گئی تھی۔ اس طریقے سے جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت کا اس میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ کو بڑی خوش دلی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے ستر کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے جو ان کی ملک میں ہو۔ یعنی یہ حضرات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے، یعنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ جو بھی ہے ان سے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے شہوت نفس کو
بیویوں اور باندیوں کے علاوہ کسی اور سے پورا نہیں کرتے اور اس سے بچے رہتے ہیں ان تمام ذرائعوں سے جو ان کے علاوہ ہے بیویوں اور باندیوں کے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ ایسے لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یعنی شہوت نفس پوری کرنے کے دو ہی ذرائع اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، ایک یعنی منکوحہ بیوی جو اس کو ایک آزاد عورت کو یعنی عقد نکاح میں لا کر اس سے استفادہ کیا جائے، اور دوسری وہ باندی جو قاعدے کے مطابق اس کے حق میں آئے، اس کو مل جائے۔ تو یہ دو ہی عورتیں ہیں جن سے ایک انسان استفادہ کرتا ہے، ایک کر سکتا ہے ایک مومن بندہ۔ اس کے علاوہ جو بھی ذرائع ہوں گے وہ سب کے سب حرام ہوں گے، اور ایسا یہ دو ذرائعوں کو استعمال کرنے والا جو ہے اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ضرورت ہے شہوت نفس کو پوری کرنے کی، اس کو اس ضرورت کو ضرورت ہی کے درجے میں رکھنا چاہیے، نہ کہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا چاہیے۔ یہ بھی اس میں بتانا مقصود ہے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ زندگی کا مقصد ہے اور بس یہی کام کیے جاؤ، نہیں، بلکہ یہ ایک ضرورت ہے۔ ضرورت کو کیسے پوری کی جاتی ہے؟ بالکل ویسا ہی اس کو ضرورت ہی کے مطابق رکھنا چاہیے، اور پھر یہ لوگوں کے اوپر ملامت نہیں ہوگی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، لیکن جو کوئی ان کے سوا اوروں کے طالب ہو یعنی حرام کاری کے مرتکب ہوں تو ایسے ہی لوگ حدود الہی سے نکل جانے والے ہیں۔ یعنی جب دو ذرائع اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرما دیے ہیں، حلال ذرائع اپنی شہوت نفس کو پوری کرنے کے لیے، تو اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ اور دوسرے ذرائع اگر کوئی تلاش کرتا ہے تو ایسے ہی ہیں یہ لوگ جو حدود الہی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیا کام کرتے ہیں؟ اس میں جو ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو حلال ذرائع اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ہیں، اس میں ایک تو جو ہے آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، عقد نکاح کر کے ان کو نکاح میں لا کر ان سے استفادہ کرنا، اور دوسری جو باندیوں کا تذکرہ ہے وہ باندیوں کا جو وجود تھا آج ختم ہو چکا ہے، کیونکہ آج جو اسلامی جنگیں نہیں ہو رہی ہیں۔ باندی اصل میں جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ باندی کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو یعنی اسلامی جہاد ہوتی تھی ایک خلیفہ کی نگرانی میں، ایک امیر کی نگرانی میں، اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کی خاطر، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر جو جنگیں لڑی جاتی تھی اس میں مال غنیمت بھی آتا تھا، کفار کے پسپا ہونے کی صورت میں، شکست کی صورت میں، اور پھر مال غنیمت کے ساتھ انسان بھی آتے تھے قیدیوں کی شکل و صورت میں، اور قیدیوں کی شکل میں جو آتے تھے وہ مرد جو ہوتے تھے ان کو غلام بنایا جاتا تھا شرعی اصطلاح میں، اور جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو باندیاں بنایا جاتا تھا۔ اور اس طریقے سے جو مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم ہوتا تھا تو اس میں یہ لوگ بھی تقسیم ہوتے تھے، غلام اور باندی، اور جو باندی جس مجاہد کے حق میں آتی تھی وہ اس سے استفادہ کر سکتا تھا بغیر نکاح کیے۔ یعنی ایک تو وہ عورت جو آزاد عورت سے نکاح کر کے اس سے استفادہ کر سکتا تھا اپنے شہوت نفس کو پوری کرنے کے لیے، اور ایک جو باندی اس کے حق میں آتی شرعی قاعدے کے مطابق وہ جب باندی سے استفادہ کر سکتا تھا۔ لیکن آج چونکہ وہ جنگیں نہیں ہو رہی ہیں، وہ جہاد اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے آج اس کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اگر پھر ویسی جنگیں اگر ہوں گی قیامت تک تو ممکن ہے، تو پھر اس میں جو ہے جو مال غنیمت آئے گا اور پھر اس میں سے جو انسان آئیں گے، جو لونڈی اور غلام آئیں گے، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ایسی صورت کی حال کے پیش آنے پر۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ لونڈیوں کا وجود اب جو ہے ختم ہو چکا ہے، اب اس کا وجود نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ شک و شبے میں ہوتے ہیں کہ لونڈی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کام کاج کرنے والی عورتیں، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ وہ عورتیں تو آزاد عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ اپنی مشکل اور پریشانی، کچھ معاشی پریشانی کی وجہ سے وہ جو ہے کہیں کام کر لیتی ہیں، ان کے عزت نفس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کے تعلق سے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ لونڈی ہے، یہ خیال لوگوں کے دلوں میں آتا ہے۔ لونڈیاں جو ہوتی تھی وہ تو مال غنیمت کے ساتھ آتی تھی، اور بسا اوقات تو ایسی ہوتی تھیں وہ بہت بڑے خاندانوں کی اور عزت دار خاندانوں کی عورتیں ہوتی تھیں، جو دشمن سے لڑ کر جب جیتا جاتا تھا تو وہ آتی تھی، تو وہ جو ہے بے جائز تھی اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تقسیم کرنے کا حکم دیے تھے۔ مجاہدین میں جو جنگیں لڑ کر آئے ان کو لے کر آئے تھے، تو پھر مال غنیمت اور اس کے ساتھ وہ تمام لونڈیوں کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے دو ذرائع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں اس کے شہوت نفس کو پوری کرنے کے لیے، ایک جو ہے وہ منکوحہ عورتیں اور دوسری لونڈیاں، اور اس کے علاوہ ایک چیز جو ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون میں یہ بھی آتا ہے
کہ متع کسے کہتے ہیں؟ ایک جو ہے یعنی وقت مقررہ کے لیے مدت مقرر کر کے شادی کرنا اور نکاح کرنا، ایک ڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے نکاح کرنا، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ یہ ایک زمانے میں جو ہے اس کی اجازت دی گئی تھی، لیکن فتح مکہ سے پہلے اس کو جو ہے حرام کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ قیامت تک اب متع جائز نہیں ہے۔ تو ایک مدت مقرر کر کے نکاح کرنے کی کوئی صورت نہیں بن سکتی مسلمانوں کے لیے۔ نکاح جو ہوگا وہ مدت کے بغیر ہوگا، انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے ہوگا۔ ایک چیز یہ ہے جو حد سے آگے بڑھنے والی ہے۔ دوسری اور ایک چیز یہ ہے کہ جو محرمات ہیں انسان کے لیے، اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے سورہ نساء پارہ 4 میں۔ محرم عورتیں جو ہے ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کسی وجہ سے کوئی ان سے نکاح کر لیتا ہے تو بھی وہ زنا کی تعریف میں آئے گا، اس لیے وہ ان سے نکاح حرام ہے۔ وہ نکاح بھی اگر کرتا ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ حرام کاری ہوگی اور زنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی جو ہے غیر فطری ذرائعوں سے جو ہے انسان اپنی شہوت نفس کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سب کے سب حرام ہیں، ان میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور وہ مومنین کا تذکرہ ہے اس آیت میں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان تمام ذرائعوں سے سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کی۔ تو اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ جو مومن ہے وہ اس سے بچتا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ورنہ دوسرے لوگ حدود الہی سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیما کی پوری تکمیل کرتے ہیں۔ یعنی امانت کہتے ہیں کسے؟ امانت اصل میں یہ تصور دلوں میں آتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس کچھ مال رکھا دیا یا کچھ پیسے رکھوا دیا تو وہ امانت ہے، اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ ہاں یہ بھی امانت ہے، لیکن امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بھی چیز کی ذمہ داری اٹھایا ہو اور پھر اس کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کیا گیا ہو تو پھر وہ اس کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے، چاہے وہ مال کوئی کسی کے پاس رکھا ہو، یا اس میں جو ہے حقوق اللہ بھی آتی ہیں اور حقوق العباد بھی آتی ہیں۔ حقوق اللہ کی جو ذمہ داری جو ایک انسان پر عائد ہوتی ہے وہ فرائض اور واجبات کی صورت میں، وہ تمام فرائض اور واجبات کو ادا کرنا اس کے لیے اس کے پاس ایک امانت ہے۔ ویسے ہی جو ہے جو منہیات جو محرمات ہیں اللہ تعالیٰ نے جن سے روکا ہے، ان تمام کاموں سے رک جانا بھی ایک امانت ہے اس کے پاس، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ویسے ہی جو ہے حقوق العباد کے تعلق سے جو کوئی بھی آپ کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھائے، حفاظت کے طور پر رکھائے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو جوں کا تو اس کو واپس کر دینا ویسی ہی حالت میں، وہ امانت ہے۔ اور پھر کوئی اگر آپ سے کوئی بات کہے راز کی بات، تو راز کی بات کو اپنے دل میں رکھنا، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا، یہ بھی امانت ہے، ورنہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ اور جو کوئی جو ہے کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے کسی قسم کی، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ تاجر ہو، یا چاہے وہ کوئی جو ہے کسی قسم کا کام کرنے والا انسان ہو، وہ اگر کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے اور ایک ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ یہ فلاں کام میں کروں گا اور اس معاوضے کے تحت یہ اجرت مجھے ملنی چاہیے اور اتنا وقت میں دوں گا، تو پھر اس کو اتنا وقت دینا ایک امانت ہے، اور پھر وہ کام کا پورا کرنا ایک امانت ہے، کیونکہ وہ معاوضہ طے ہو گیا ہے، اس اجرت جو ہے اس کے لیے طے ہو گئی ہے، وہ اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر وہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس طریقے سے امانت کی بڑے وسیع مفہوم ہے۔ اس کے بعد پھر عہد کی بات آتی ہے۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ کہا اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنی رہے عہد و پیما کو پورا کرتے ہیں۔ عہد کیا ہے؟ عہد اور معاہدہ جو کہتے ہیں، معاہدہ دو شخصوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ایگریمنٹ جو ہوتا ہے، دو لوگوں کے بیچ میں جو بات طے ہوتی ہے اس کو معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے قانوناً اور شرعاً۔ اور عہد اور وعدہ جسے کہتے ہیں وہ صرف ایک طرفہ ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے کسی بات کا کہ میں تمہیں فلاں چیز دوں گا یا فلاں وقت تم سے ملوں گا، تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے شرعاً۔ اور اگر نہیں کریں گے ان اللہ عہدہ کان مسئولا کہا کل اللہ تعالیٰ نے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا قیامت میں۔ یہاں پر کوئی تم سے نہیں پوچھ سکتا، قانونی طور پر کو کوئی گرفت میں نہیں لے سکتا عہد کے بارے میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے تم سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے، تم نے وعدہ کیا تھا کسی سے، تم نے عہد کیا تھا، تم نے اس کو پورا کیوں نہیں کیا؟ جو امانت کی صفت نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو عہد کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز پابندی سے مقررہ اوقات میں ادا کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا تذکرہ اس میں آیا ہے۔ پہلی صفت جو آئی تھی وہ بھی نمازوں ہی کی متعلق تھی، نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اس میں نمازوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کسے کہتے ہیں، یعنی نمازوں کو اپنے اپنے اوقات میں پڑھیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ اوقات جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں اس میں ادا کریں۔
اور پھر پورے آداب و شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، فرائض و واجبات کو جانتے ہوئے اور مکروہات اور مفسدات سے بچتے ہوئے، یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کا علم حاصل کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں تو یہ سمجھ کر کہ اللہ کا حکم ہے 5 نمازیں ادا کریں۔ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے جماعت اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہے تو نمازیں باجماعت ادا کریں۔ تو اس طریقے سے پورے آداب و شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان اور توجہ کے ساتھ، غفلت میں جائے بغیر یہ نمازوں کو ادا کرنا، اس کو قائم کرنا، یہ نمازوں کی حفاظت ہے۔ آج تو امت کا ایک اکثریت کا طبقہ جو ہے اس سے غافل ہو گیا ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ نمازوں سے غافل ہو گئے ہیں، جبکہ ایک مومنین کی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مومنین کی صفت ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ جنت کا وعدہ اور فلاح کا وعدہ اس سے ہی ہے۔ اولئک هم الوارثون کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی لوگ ہیں جو مذکورہ باتوں پر عمل کرتے ہیں، وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اس جنت کے وارث ہوں گے جس کو الفردوس کہا جاتا ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ وہ جنت ان کو عطا کی جائے گی، وہ لوگوں کو جو ان مذکورہ بالا صفتوں کے سے یعنی اپنے آپ کو لیس کر لیں گے، تو پھر ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے فلاح ہے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ وہی مومن کامل ہے اللہ کے نزدیک، انہی سے یہ جنت کا وعدہ ہے، اور وہ جنت جو فردوس کہلاتی ہے اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔